بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا کی ہے دعوت مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یا اللہ ہم پر بھی وہ رحمت فرمائیے جو آپ کے غضب سے آگے ہے۔ ہم اندھیروں، پردوں اور حجابوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ پر ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ کے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے حکم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم سلم علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی ولایت یعنی دوستی کا مزہ چکھا دیجئے، ہمارے کالے دل پاک فرما دیجئے، ہمارے پردے اور حجاب ہٹا دیجئے، ہمیں بھی نور، روشنی اور اپنا راستہ عطا فرما دیجئے۔ یا نور یا نور یا نور یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دیجئے جو سدا ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے دل یہ آواز سنے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ آپ کا احسان کہ آپ نے ہمیں کلمہ طیبہ دیا، ہمیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں مکہ دیا، ہمیں مدینہ مدینہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی قدر عطا فرما دیجئے، ہمیں وفا عطا فرما دیجئے، ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے، اور اپنی ملاقات کے وقت ہمیں اسلام و ایمان کی حالت میں اٹھائیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ مدینہ مدینہ سے وفا کی دعوت آ رہی ہے، وفا کی خوشبو آ رہی ہے، وفا کی محبت آ رہی ہے۔ ہمیں اس دعوت پر اس زمانے میں لبیک کہنے والوں میں سے بنا لیجئے۔ اندھیروں سے یا رب ہمیں تو بچا لے، ذرا نور کی ایک جھلک تو دکھا دے، ہمیں تو سکھا دے، دلوں میں بسا دے، مدینہ 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 مدینہ۔ مدینہ مدینہ سے یہ دعوت چلی کہ بس ہر حال میں وفادار رہنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی یہی دعوت چلتی رہی، وفا وفا اور وفا۔ ماحول ملے نہ ملے، نتیجہ نظر آئے یا نہ آئے، حالات موافق ہوں یا مخالف، ہر حالت میں وفا، اللہ تعالیٰ سے وفا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، دین اسلام کے ساتھ وفا۔ قصہ سنا کر سمجھایا گیا کہ وفا کا مطلب سمجھنا ہے تو اس عظیم خاتون کو دیکھ لو جو موت کے وقت مسکرا رہی ہے، فرعون کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ، ماحول کیسا اور عقیدہ کیسا۔ فرعون نے پہلی بار جب ان کے منہ سے کلمہ ایمان سنا تو لرز کر رہ گیا۔ وہ تو آج کل کے لوگوں کی طرح یہ سمجھتا تھا کہ ایمان لانا، ایمان کی بات کرنا بھوکے ننگے لوگوں کا کام ہے، اونچے درباروں میں ایمان کا کیا کام۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر وہ تو خود کو خدا کہلواتا تھا، سپر پاور، ترقی یافتہ اور طاقتور۔ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کو کس چیز کی کمی تھی؟ وہ تو اس مقام پر تھی کہ جس تک پہنچنے کے لیے لاکھوں لڑکیاں اور عورتیں ترستی رہیں۔ وہ اس منصب پر تھیں کہ ان کا ہر عمل معاشرے کا فیشن اور عزت کا برانڈ بن جاتا تھا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، ایمان کو پا لیا، اور پھر اس ایمان کی ایسی قدر کی کہ خود وفا کی مثال بن گئی۔ اصل میں ایمان ہی ہے اتنی اونچی چیز، جسے یہ نصیب ہو جائے اس کے نزدیک پھر کوئی چیز بھی ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی، نہ بادشاہت، نہ دولت، نہ ظاہری عزت اور نہ عیش و عشرت۔ ہم جو قدم قدم پر پھسل جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ہے، مگر ایمان کا اصل مقام ہم سے اوجھل ہے۔ اس لیے ہم چند لمحے فیشن پرستوں میں جا بیٹھیں تو ہمیں نعوذ باللہ اپنی داڑھی اور پگڑی تک پر شرم آنے لگتی ہے۔ فرعون پاگلوں کی طرح دھاڑ رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خود اس کے گھر میں ایمان اس طرح سے چمکے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، مگر ایمان بہت اونچی نعمت ہے، بہت ہی اونچی، بہت ہی عظیم، بلکہ سب سے عظیم نعمت۔ یا اللہ ہم پر بھی ایمان کا مقام کھول دیجئے۔ لالچ، بہکاوے اور ترغیب سے کام نہ چلا تو فرعون تشدد پر اتر آیا۔ اب شروع ہو گیا وفا کا امتحان۔ وہ جو پیدا ہی ایک بادشاہ کے گھر ہوئی تھی، وہ جو جوان ہوتے ہی ایک عظیم سلطنت کی ملکہ بن گئی تھی، وہ جو کسی ادنا تکلیف کا تجربہ بھی نہ رکھتی تھی، اسے دھوپ میں باندھ دیا گیا، سر پر ایک چٹان لٹکا دی گئی، پھولوں اور ریشم کے بستر کی عادی آج برستے کوڑوں کی زد میں تھی۔ آسمان جھک جھک کر اسے دیکھ رہا تھا، زمین اس پر حیران تھی،
ملائکہ جوگ در جوگ حاضر تھے۔ فرعون پاگل کتے کی طرح بے قابو ہو کر آخری دھمکی تک جا پہنچا تھا کہ اب نہ مانی تو اتنی بڑی چٹان اس پر گرا دی جائے گی۔ تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی چٹان نازک بدن پر گرے تو ہڈیوں کا بھی چورا بنا دے۔ مگر یہاں کوئی دوسرا آپشن موجود ہی نہیں تھا، کوئی دوسری سوچ، کوئی دوسرا مقصد قریب بھی نہیں تھا۔ یہی ہوتا ہے سچا ایمان کہ جب وہ مل جائے تو بس ایک ہی خواہش باقی رہ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ ایمان میرے ساتھ جائے، اسی ایمان پر موت آئے۔ جب ایمان پر مرنا ہی عشق بن جائے تو پھر ایمان والی موت سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اس اللہ کی بندی نے آخری وقت کو قریب محسوس کیا تو فوراً مقام وفا سے ایک درخواست بھیج دی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے قریب جنت میں مکان دے دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا ذوق تھا اور کیا ایمان! بے شک جو ایمان کی قدر کرے اور وفا کو نبھائے اس کا مقام بے حد اونچا ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت کتنا خوف ہوتا ہے، بچنے اور زندہ رہنے کی کتنی خواہش ہوتی ہے۔ پھانسی پانے والوں کے قصے سنیں، ان میں سے اکثر آخری وقت تک زندہ رہنے کی فکر میں لرزتے رہتے ہیں اور خوف ان کے حواس پر چھا جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک تنہا عورت، چاروں طرف وحشی درندے، موت بالکل سر پر، مگر نہ خوف نہ پریشانی۔ یہ ہے ایمان کی قدر کہ ایمان میرے پاس ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ ایمان میرے ساتھ ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس لیے اتنے خوفناک لمحات میں ایسی اونچی دعا اطمینان سے مانگ لی اور قبول کروا لی۔ وفا والوں کی دعا کہاں ٹھکرائی جاتی ہے۔ اب وفا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نہ رسول تھی نہ نبی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب محلات تو حضرات انبیاء اور رسولوں کے ہونے ہیں۔ کوئی کتنا بڑا ولی، مجاہد، شہید، صدیق بن جائے، وہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوات والسلام میں جو سب سے افضل ہوں گے وہ دوسروں کی بنسبت جنت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں گے۔ جنت آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے۔ اب عرش کے نیچے سب سے پہلا محل تو سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جبکہ یہاں ایک مظلوم ایمان والی بندی اللہ تعالیٰ کے قرب میں محل مانگ رہی ہے۔ وفا کا مقام دیکھیں۔ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کے لیے اس پہلے محل میں ملکہ بن کر رہنے کا انتظام فرما دیا گیا۔ وہ جنت میں ام المؤمنین بنے گی، حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایمان والی بیوی نے تو جنت میں ایمان والے خاوند کے ساتھ ہی رہنا ہے، چنانچہ پہلے محل میں وہ بھی ہوں گی۔ ان کو آخری وقت میں یہ محل دکھایا گیا۔ وہ محل کیسا ہوگا یہ دنیا کے انسان کی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اس محل کو دیکھنے میں ایسی مدہوش ہوئیں کہ انہیں چٹان کے گرنے کا پتہ تک نہ چلا۔ ان کی روح آسانی، راحت، عزت، مقام اور خوشی کے ساتھ ان کے جسم سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف محو پرواز ہو گئی۔ نہ کوئی درد، نہ کوئی سکرات، نہ کوئی خوف اور نہ کوئی نقصان۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ سے وفا کی یہ دعوت چلی تو جنت آباد ہوتی چلی گئی۔ انسانیت کا سر اونچا ہوتا چلا گیا۔ تاریخ اپنے حسین ترین دور کو لکھنے لگی اور ہر طرف وفاداروں کی قطاریں ہی قطاریں لگ گئیں۔ حضرات صحابہ کرام اور صحابیات مکرمات کے واقعات پڑھیں۔ ایمان کی قدر اور ایمان کے ساتھ وفا، یہ دو چیزیں پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ تاریخ کے صفحات کھولتے جائیں۔ فرعون مصر کے دربار میں وفا کی جو مثال رقم ہوئی تھی وہ مکہ اور مدینہ میں قدم قدم پر نظر آتی ہے اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ وفا کی ہے دعوت، مدینہ مدینہ، وفا کی ہے عظمت، مدینہ مدینہ، وفا کی بلندی، مدینہ مدینہ، وفا کی ہے خوشبو، مدینہ مدینہ۔ ادنا سا قلم، چھوٹا سا مضمون، معمولی سی معلومات، کمزور سا دل، اور لکھنے بیٹھ گیا ہوں وفا کی داستان۔ یا اللہ رحم فرمائیے، مجھے بھی وفا چکھائیے۔ کتنے مناظر ذہن میں مچل رہے ہیں، بس ایک دو کی جھلک دیکھ لیجئے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جانے کا حکم آیا تو اہل وفا نے فوراً اپنا وطن چھوڑ دیا۔ کہنا اور لکھنا آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ بنے بنائے گھر، جمے جمائے کاروبار، مٹی اور رشتہ داری کا انس، سب کچھ ایک ہی لمحے میں قربان، مگر کچھ کمزور، معذور اور بے بس مسلمان ہجرت نہ کر سکے۔ قرآن مجید نے بار بار ان کی معافی کا اعلان فرمایا، مگر وہ درد اور غم کے انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ میں تھے مگر ان کے دل اور کان مدینہ مدینہ سے جڑے ہوئے تھے۔ ہجرت کی کوئی آیت نازل ہوتی تو ان تک بھی پہنچ جاتی اور وہ درد سے تڑپ کر رہ جاتے۔ ان میں ایک صاحب تھے، حضرت جندب بن زمرہ رضی اللہ عنہ، بہت بوڑھے، کمزور، چلنے پھرنے سے معذور۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آیا کہ وہ نابینا بھی تھے۔ جب ہجرت نہ کرنے پر وعید کی ایک آیت نازل ہوئی تو بے قرار ہو گئے۔ مالدار تھے، فیصلہ کیا کہ مال کو ہی اپنی بیساکھی اور اپنی آنکھیں بناتا ہوں۔ وفا دیکھیں وفا،
اتنی عمر میں انسان کے جذبات کس قدر کمزور اور سرد پڑ جاتے ہیں، اور حوصلہ تو 2 قدم کی تاب نہیں رکھتا۔ جبکہ یہاں خطرات بھی بے شمار تھے، مگر انہوں نے رخت سفر باندھا، مال دے کر اپنے بیٹوں یا مزدوروں کو راضی کیا کہ مجھے اٹھا کر مدینہ مدینہ لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ منظر قائم ہوا کہ آسمان جھک کر زمین کو رشک سے دیکھنے لگا۔ حضرت کو چارپائی پر لاد کر اٹھایا گیا اور 400 کلومیٹر کا سفر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وفا کا امتحان بہت لمبا اور ناقابل برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی مقام تنعیم تک ہی پہنچے تھے، یعنی مکہ مکرمہ سے تھوڑا باہر، جہاں آج کل مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور عمرہ کرنے والے وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملاقات آ گیا۔ اسی حالت میں وفات پائی اور وہیں تدفین ہوئی۔ بظاہر گمنامی، قسم پرسی اور مسافری کی موت، مگر عرش الہی سے ان کی تعریف اور شان میں آیات نازل ہوئیں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور اس کمزور مہاجر فی سبیل اللہ کو وفا کی مثال قرار دے کر اعلان کر دیا کہ جو بھی اس طرح ہمارے لیے نکلے گا، وہ منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہم تک ضرور پہنچ جائے گا، اور ہم نے اس کے اجر و انعام کو اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہر طرف بہت اندھیرا ہے۔ ہر مفکر، ہر دانشور، ہر بظاہر پڑھا لکھا آدمی مسلمانوں کے دل سے ایمان کی قدر کو کھرچ کھرچ کر نکال رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ مردہ ہے، وہ مردار ہے، وہ ناکام ہے، وہ ذلیل ہے۔ مگر آج ہمیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، بے ایمان کافر ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ وہ چاند تک پہنچ گئے، انہوں نے یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، ہمیں ان جیسا بننا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ایمان کی اس ناقدری نے وفا کے بازار کو بھی سرد کر دیا ہے۔ ہم تھوڑی سی لالچ، تھوڑے سے خوف اور ماحول کی تھوڑی سی تبدیلی سے گھبرا جاتے ہیں اور ایمان سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھو، قرآن مجید قسمیں کھا کھا کر سنا رہا ہے کہ ایمان والوں کے سوا سب خسارے میں ہیں۔ وہ ارب پتی ہوں یا حکمران، ان سب نے خالی ہاتھ مر جانا ہے، اور آگے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے سوائے عذاب اور خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینہ مدینہ ہمیں وفا کی داستانیں سنا رہا ہے۔ اہل وفا دنیا سے چلے گئے مگر اچھی جگہ گئے، اور بے وفا بھی دنیا چھوڑ گئے مگر وہ بدترین جگہ گئے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے فدائیوں کو ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اس دور میں بھی وفا کے بازار کو گرم رکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھو، کشمیر کے راستے میں جموں کے پاس وفا کے 3 پھول مسکرا رہے ہیں۔ ہاں، بے شک ان کا حق ہے کہ مسکرائیں، خوب مسکرائیں۔ یہ ایمان کی دولت، یہ کلمے کی لذت، وفاؤں کے رستے، شہادت کی لذت، میسر ہے سب کچھ میرے پاس آؤ، صدا دے رہا ہے مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔